الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، اس پروگرام میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا۔ حضرت جی سب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور یہ ناروال سے محمد رفیق صاحب ہیں، انہوں نے ایک سوال بھیجا تھا جس کو ہم نے اپنا ٹاپک بنایا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا انداز بیاں انتہائی خوبصورت ہے، برائے مہربانی اسی انداز میں دین کا حسن بیان فرما دیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے بات یہ ہے، میں ایک دفعہ ایک پروگرام سن رہا تھا امریکن ٹیلی ویژن پر، مذاہب کی بات ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، مختلف مذاہب پہ ان کی ڈسکشن چل رہی تھی، تو میں دلچسپی سے سن رہا تھا۔ تو اسلام کی جب باری آئی تو سب سے بڑا انہیں جو اعتراض تھا اسلام پر وہ یہ تھا کہ وہ کہنے لگے اسلام is the monopoly of the truth، کیا بات ہے کہ اسلام حقیقت اور سچائی پر اپنی اجارہ داری بنائے ہوئے ہے کہ صرف میرے پاس سچ ہے۔ تو میں نے کہا اسلام is not the monopoly of the truth but Islam is the ایکچولی truth۔ ٹروتھ، بالکل صحیح بات، اسلام is the truth، nothing else۔ بالکل ٹھیک۔ بچے حسن میرے بیان میں نہیں ہے، آپ کو اگر میرے بیان میں حسن نظر آتا ہے تو یہ حسن اسلام کا ہے، میرا کمال سبحان نہیں۔ اللہ، سبحان اللہ۔ میں شاید کوئی دوسری بات دنیا کی بیان کروں تو اس میں یہ حسن نہیں ہوگا، چونکہ جتنا حسن، جتنی سچائی، جتنی بہتری پیدا کرنے والے نے بنائی اس دنیا میں یا اس دنیا میں یا کائنات میں یا سورج میں، چاند ستاروں میں، نباتات میں، حیوانات میں، جتنی بنانے والا جس نے اپنے دستے قدرت سے رکھی اس سے بہتر کوئی جانتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جہاں جہاں جس چیز کا اس نے جواز بنایا کہ اس کو اس سے جوڑا جا سکتا ہے، یہ غذا لے سکتے ہو، یہ نہیں لے سکتے، یہ کپڑا پہن سکتے ہو، یہ نہیں پہن سکتے، یہ جملہ منہ سے نکال سکتے ہو، یہ نہیں نکال سکتے، یہ تعلق بن سکتا ہے، یہ نہیں بن سکتا، یہ سارے کا سارا تو حسن بکھرا پڑا ہے۔ اب اسے کہاں سے کوئی سمیٹے؟ صحیح بات۔ بات وہی ہے کہ وہاں میں نے جملہ کہا تھا کہ اسلام از دا ٹروتھ، یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسلام از اے بیوٹی۔ بالکل ٹھیک۔ حسن ہے ہی اسلام، اسلام کے بعد حسن ہے ہے ہی کہاں؟ نہیں، ہے ہی نہیں۔ کوئی حکم شرعی توڑ کر دیکھو انسانیت پر، شرف انسانیت پر داغ آئے گا۔ بے شک، بے شک۔ کوئی حکم شرعی توڑ کے دیکھو اس میں حیوانی عادت نظر آئے گی، انسانی عظمت کے خلاف نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پانی پینے کے آداب، لباس کے آداب سے لے کر تعلقات تک، چیزیں کے بنانے اور جوڑنے سے ایک بڑا خوبصورت بت بناتا ہے پوجنے کے لیے، ایک خوبصورت کرسی بنا دیتا ہے۔ انسانی عقل سے سوچو کون سی چیز زیادہ مفید ہے؟ ظاہری بات ہے کرسی سے زیادہ مفید ہے جس کے وہی تو اوپر بیٹھا جائے گا۔ پتھر کا یہ لکڑی کا بت ہے، اس کے بالکل سامنے ٹھیک۔ رکوع کر کے کیوں کھڑے رہو ایک پتھر کو سجدہ کرو، اس سے اس لکڑی سے اپنا آرام کیوں نہ حاصل کرو؟ کیوں نہ حاصل کرو؟ یعنی اسلام ہے ہی سارا حسن بچے، تو میں کیا بیان کروں گا؟ یا میرا حسن بیان کسی کا بھی نہیں، نہ میرا نہ کسی اور کا، یہ سب اللہ کے رسول کے، اللہ کا ارشاد ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
وہ ارشاد باری بھی سنا ہے، اس کی وضاحت بھی سنا ہے۔ سارے کا سارا حسن محمد الرسول اللہ کی ذات میں جمع ہے، آپ کے ارشادات میں، آپ کے امور میں، آپ کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، حیات طیبہ میں، آپ کے جینے مرنے، ہر قول ہر فعل میں حسن ہی حسن بکھرا پڑا، جتنا کوئی سمیٹ۔ بے شک اسلام تو بچے ہے ہی ہیروں کا معدن، ہیروں کی کان ہے، جتنا کوئی سمیٹ سکے۔ اب جتنا جتنا کسی پہ کھلتا جاتا ہے اتنا اسے مزہ آتا ہے، مزہ آتا جاتا ہے، کوئی شک جتنا نہیں ہے اس کوئی میں۔ اندھا ہے اسے کانچ اور ہیرے میں تمیز نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کانچ بکھرا پڑا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ میرا ایک عزیز جہاں میرے پاس بیٹھا تھا دہقان، تو وہ آ گیا ہمارا جوہری، اس کے پاس 2 چوڑیاں تھیں، وہ وائٹ گولڈ کی بنی ہوئی تھیں اور دونوں پر ڈائمنڈ پورے گلائی میں لگے ہوئے تھے۔ تو میں نے پوچھا کیا اندازہ ان کا کتنے کی ہیں؟ تو اس نے کہا جی 5 کی ہیں۔ تو میں نے یہاں سلطان کو یا کسی کو دی یا کسی کو، میں نے کہا جب بیویوں کو دکھا لو، ان کے کام کی چیز ہے، اگر انہیں پسند آتی ہیں تو پیمنٹ لے جاؤ، نہیں پسند آتی ہیں تو اپنی چوڑیاں لے جاؤ۔ وہ آتا رہتا ہے، کوئی چیز بچوں کو پسند آ گئی، کسی نے رکھ لی، کسی نے نہ رکھی۔ وہ بھی ساتھ اندر چلا گیا، میں بتاؤں گا کہ یہ چیز ہے۔ وہ میرا عزیز کہتا ہے دیکھو چاندی کی تار ہے اور اوپر کانچ چمٹے ہوئے ہیں، 5000 مانگ رہا ہے۔ صحیح۔ چاندی کی تار ہے، اوپر کانچ سے لگے ہوئے ہیں اور 5000 مانگ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی صاحب 5000 نہیں، یہ 5 لاکھ کی بات۔ 5 لاکھ؟ میں نے کہا ہاں، اور یہ چاندی کی نہیں، یہ وائٹ گولڈ ہے اور اس پر ڈائمنڈ ہیرے لگے، کانچ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں پھر وائٹ سونا سفید بھی ہوتا ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ اور یہ کانچ کچھ اور ہوتا ہے، ہیرا کچھ اور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا یار یہ آپ کی بحث کی بات نہیں، بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ اسے جانے دو۔ تو بات یہ ہے جی اللہ اکبر، کہ اب ہمیں وہ کانچ اور چاندی نظر آئے تو پھر قصور ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہماری ہم چھوڑ آنکھوں کا کے قصور ہے، گزر ہمارے جائیں، شعور ورنہ کا ہے قصور ہے۔ تو جواہرات ہر طرف ہیرے بکھرے پڑے ہیں، کوئی نقش کفے پا اٹھا لو، حسن ہی حسن ہے۔ بے شک، نہ بے کسی شک۔ کے بیان میں حسن ہے، نہ کسی قطعات میں حسن ہے، اس نسبت میں حسن ہے، حسن سارا ادھر سے آتا ہے۔ بے شک، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس سے اگر باہر نکل جایا جائے، شریعت سے اگر باہر نکل جائے تو دکھ ہی دکھ ہیں، کہیں سے نکل کر دیکھ لیں، آپ بیٹھ کے تجزیہ کر لیں۔ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے میں باہر نکل کہتا کے ہوں دکھ آپ بائیں پاؤں کی جوتی دائیں پاؤں میں پہن لیں تو بھی تکلیف ہوگی۔ گلے کی ٹائی گھٹنے سے باندھ کے دکھائیں، بالکل صحیح بات ہے، عجیب لگے گی۔ اور یہ جو روز مرہ کے ہمارے معمولات ہیں، معمولات، تعلقات، زندگی، حیات، اس میں سارے میں حسن ہے ہی اسلام کے اندر۔ بے شک، یہ جو ہمارے معاشرے کے تعلقات ہیں، آبرو کے، عزت کے، بہو بیٹیوں کے، جہاں جہاں سے ہم نے اسلام کا دروازہ توڑا ہے، کوئی چیز بچی ہے؟ کوئی چیز نہیں بچی۔ کسی کے دامن میں کچھ ہے؟ ایون کہ لوگ جو وہاں پہ رہتے ہیں ان معاشروں کے اندر کہ جہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو رہی ہیں، وہ بوڑھے وہاں پہ بیٹھ کے روتے ہیں کہ آپ کا جو فیملی سسٹم ہے، آپ کے اندر یہ جو چیزیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی، یہ کاش کہ ہمارے ہاں ہوتی اور آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ تو وہ اگر اس سے نکل کے آج وہاں کتوں کی خدمت ہوتی ہے، والدین کو اولڈ ہوم چھوڑاتے ہیں، اولڈ ہوم چھوڑ کے کتوں کو آتے ہیں۔ ساتھ سلاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ خیال نہیں آتا کہ اگر ہم ان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ہماری اولاد ہمیں بھی یہاں پہ چھوڑ کے نہیں جائے نہیں، وہ گی۔ کوئی اس آنے والے وقت کی یاد ہی کو نہیں دلاتا۔ کوئی نہیں دلاتا، بالکل صحیح بات ہے۔ جو کچھ سامنے ہے اس میں انجوائے کرتے رہتے ہیں، جب آتا ہے تو پھر ان کا وہی اشر ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ آپ کی بہن سیکیور ہے، بیگم سیکیور ہے، آپ کی پوری فیملی ایک اس طرح سے، مطلب یہ سسٹم ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار اگر یہ ہمارا فیملی سسٹم اور جس طرح سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اپنے رشتے نبھانے ہیں، اگر یہ اس طرح سے نہ ہوتے تو کتنے مسائل کھڑے ہو کچھ جاتے۔ بھی نہ ہوتا جی، انسان ایک حیوانوں کا ریوڑ بن جاتا۔
کوئی شک نہیں اس میں. جانوروں کا ایک گلہ ہے، گزر رہی ہے، اپنا اپنا ہر کوئی چل رہا ہے. بس شیر آیا، ایک کو مار کے کھا گیا، دوسرے بھاگ گئے، کسی نے پوچھا کون مرا کون لیا، بے فکر ہے. موسم آیا، مل لیے، بچے پیدا ہو گئے، پلتے رہے، کوئی نہیں پوچھتا، کسی کو کسی سے کوئی تعلق نہیں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. تو ہمارے کیا آپ فرمائیے گا کہ یہ جو ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، اپنی اقدار سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس سے دور ہو کے ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، پھر کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ کون سی ایسی کشش ہے جو ہمیں دوسری طرف کھینچتی ہے؟ ہمارے بزرگوں کی غلطیاں ہیں کہ رزق میں جب حرام ملا تو ہماری نگاہیں بدل گئیں. صحیح. کچھ تو ہماری غذاؤں میں حرام آ گیا. حرام کی ایک اپنی تاثیر ہوتی ہے، اس سے اعتماد علی رسول کمزور ہو جاتا ہے. بالکل نبی صحیح. کی باتوں پہ اعتبار نہیں آتا، نہیں آتا. پھر سارا معاملہ دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. جب دنیا کی طرف جاتا ہے تو پھر جو چیز مزیدار لگتی ہے آنکھوں کو، ذہن کو، ادھر بھاگتے رہتے ہیں. دل تو مردہ ہے، دل کا تو انتخاب ہی نہیں ہے. دل زندہ ہوتا تو وہ بتاتا یہ بے حیائی ہے. بالکل صحیح. وہ تو ایک پمپنگ مشین رہ گئی، وہ خون پمپ کر رہی ہے. آنکھیں زندہ ہیں، دماغ زندہ ہے، وہ لذت لے رہا ہے ننگے جسموں کی، شراب کی بوتلوں کی، اچھل کود رہا ہے. اگر ہمیں حلال کھلایا جاتا، اسلامی معاشرے میں پالا جاتا، ہمارے والدین ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے تو ایک حد تک ہم سنبھل جاتے. خیر وہ بیت گیا، بالغ ہو گئے، اپنے ذمہ آ گئے. ہم تو اپنے ساتھ انصاف کرتے، کچھ اپنا سوچتے، کچھ اپنا خیال کرتے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کرتے کہ کن امور کا انجام میرے سامنے ہے، کیا کیا ہو رہا ہے، کس نے کون سا راستہ اپنایا، معاشرے میں وہ کیسے جی رہا ہے، کس نے کون سا اپنا. کوئی کھایا پیا سو گئے، اٹھا جدھر منہ آیا چل دیے. یار زندگی اس طرح صرف کرنے کا نام ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں. اتنی سستی ہے. بلکہ حضرت جی پچھلے دنوں ایک میں انٹرویو دیکھ رہا تھا، یہ تھے اختر جاوید، ایک رائٹر ہیں انڈیا میں. ان سے اس نے سوال کیا کہ آپ پہلے شراب پیتے تھے تو اب آپ نے چھوڑ دی، پینے کا کیا سبب تھا اور چھوڑنے کا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی میں 27 سال تک شراب پیتا رہا اور لوگ مجھے دانشور سمجھتے رہے، تو میں اب یہ کہتا ہوں کہ شراب یا تو جاہل پیتا ہے یا بیوقوف پیتا ہے. تو یہ سمجھنے میں جس بندے کو 27 سال لگے ہیں اس کو یہ لوگ دانشور سمجھتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے دین کے اندر آلریڈی بتا دی گئی. مصیبت یہ ہے کہ مجھے کوئی ایک بندہ بتائیں جس نے کبھی بیٹھ کر کچھ دیر یہ تجزیہ کرنے کی زحمت گوارا کی ہو کہ میں کر کیا رہا ہوں اور اس کے نتائج کیا ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے اور نتائج کیسے بہتر ہو سکتے. ہم تجارت کے معاملے میں سوچتے ہیں، جاب کے معاملے میں سوچتے ہیں کہ یہاں سے وہاں نوکری مل جائے، تنخواہ زیادہ ہے، فیسلٹیز زیادہ ہے. گاڑی کے بارے سوچتے ہیں نا کہ اس سے وہ مل جائے تو وہ بڑی مزے کی ہے. لباس کے بارے کبھی ذات کے بارے بھی سوچا؟ کبھی نہیں. اور ایک لمحہ جو بیت رہا ہے یہ پھر نہیں آئے گا. اس وقت کے بارے کبھی کسی نے تکلف کیا کہ یہ کہاں جا رہا ہے؟ اگر اس کا ہم اندازہ کر لیں تو پھر نمازیں چھوٹتی ہیں، ذکر چھوٹتا ہے، تلاوت کا مزہ جاتا ہے. سوال ہی کون جانے دیتا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم فری لانسر ہیں، کھلا وقت ہے، جو جی چاہے کرو. احساس ادراک ہی ختم ہو گیا. بالکل. کیونکہ عقل حرام جو ہے، حرام غذا جو ہے، یہ بہت زیادہ اندر سے تباہ کرتی ہے، جیسے زہر کھانا ہوتا ہے. باہر سے معاشرہ اور معاشرے کی گندی فضا تباہ کر دیتی. تو آج کے معاشرے میں اپنے آپ کو زندہ رکھنا اللہ کے بندوں کا کام ہے.
لوگ مردہ ہیں. واجسامہم قبل القبور قبور، ان کے جسم قبر میں جانے سے پہلے روحوں کی قبریں بن چکی ہیں. دھکے اور تھپیڑے کھاتے پھرتے ہیں، جدھر سے آواز ادھر چلے گئے، ادھر سے جھکڑ آیا ادھر چلے گئے. سارا دن بک بک کر کے وقت گزارا، رات تڑپتے گزر گئی، ڈراؤنے خواب آتے رہے، سب اٹھ کے پھر بھاگ پڑے. بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح. زندگیاں ہم ضائع کر رہے ہیں کبھی. اور کمال یہ ہے، کمال دین کا کون سا پہلو ہے جو حسین نہیں ہے؟ اللہ کہیں فرماتا ہے کہ تم کتنے غرض چکے ہو، پاتال میں چلے گئے ہو، 7 پشتوں سے باپ دادا حرام کھلا رہے ہیں، بتوں کی پوجا کرا. یار وہاں سے میرا نام تو لو. اللہ اکبر. مجھے پکارو، میں تمہیں پکڑ کر اوپر لے آؤں. سبحان اللہ. اب اس سے زیادہ کیا ہو؟ کبھی تجزیہ تو کرو، کبھی تمہیں خیال آ جائے، کبھی ادھر متوجہ ہو جاؤ تو وہ سارا حرف غلط کی طرح مٹا کر تمہیں پھر تمہارا سینہ منور کر دے گا. پھر اور کیا چاہتے ہیں؟ اور کیا چاہتے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے اس میں. بالکل ٹھیک بات ہے. عزیز جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور کچھ سوالات ہیں وہ پھر پروگرام میں شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم نعمان صاحب. حضرت جی سوالات سے عمل کرتے ہیں پروگرام میں. ارسلان ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں جو لوگ اپنی اولاد کو جائیداد سے آگ کر دیتے ہیں ان کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے؟ مناسب نہیں ہے بچے. یہاں اگلے دن میرے پاس بھی ایک بندہ آیا تھا کہ جی میری اولاد بڑی نافرمان ہے اور بدکار ہے اور میں اسے آگ کروں. میں نے کہا یار اولاد بدکار ہے تو تم تو برائی نہ کرو. صحیح. اولاد بری ہے تو تم کیوں برے بنتے ہو؟ بالکل ٹھیک ہے. والدین کو بھی سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی اولاد ایسی ہو جائے کہ وہ جو اس کو سرمایہ ملے گا اس کو کفر شرک پر اسلام کے خلاف استعمال کر دے گا تو وہاں آگ کرنا اچھی بات. ٹھیک ہے. دنیاوی ناراضگیوں سے اور دنیاوی چیزوں سے آگ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، خصوصاً اس جائیداد سے جو موروثی ہو، جو والد نے اپنے باپ سے پائی ہے، اس سے بچوں کو محروم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اس نے خود اگر کوئی بنائی ہے تو اس کی مرضی ایک کو دے دے، سب کو دے، کسی کو نہ دے، اپنی بیچ کے مر جائے. اس نے خود بنائی ہے، اس کا اپنا مال ہے، وہ مرے گا تو وراثت بنے گی نا. بالکل ٹھیک ہے. زندگی میں تو اس کا مال ہے، جسے چاہے خرچ کرے. صحیح. اس کے 5 بیٹے ہیں، وہ ساری ایک کو دے دیتے، اس کا اپنا مال ہے. 5 کو بانٹ لیتا ہے، اپنا مال ہے. بیٹوں کو نہیں دیتا، کسی بھتیجے کو دے، اس کا اپنا مال ہے. صحیح. بیچ دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، اس کا اپنا مال ہے. جو اسے والد سے ملی ہے وہ وارثوں کا بھی اس میں حق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس میں ان کے ساتھ دنیاوی امور سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. ہاں اگر اولاد کافر ہو گئی ہے، مشرک ہو، وہ خود ہی معلوم ہو جاتی ہے. کافر مومن کا وارث ہی نہیں بنتا. آپ کو آگ کرنے کی کیا ضرورت ہو، تو شرن خود ہی معلوم ہو جاتی. صحیح. بالکل ٹھیک ہے. نہ مومن کافر کا وارث بنتا ہے، نہ کافر مومن کو. جب عقیدہ بدل گیا بات ختم ہو، تعلق ختم ہو گیا. صحیح. اچھا یہ اگر تھوڑا سا قانونی نقطہ ہے، چونکہ آپ ظاہری بات ہے کہ ان سب چیزوں میں اگر کوئی وراثتی جائیداد ہے اور وہ والد کسی ایک کو دے دیتا ہے تو اس کے جانے کے بعد یا اس کے اوپر کوئی دنیاوی اعتبار سے کوئی کیس وغیرہ کیے جا سکتے ہیں کہ وہ برابر تقسیم، مطلب وہ غلط ہے نا انصافی، ایسا قانون کے خلاف ہے؟ جو قانون ہے نا وراثت کی تقسیم کا اور مال کا، الحمدللہ یہ بڑی دیر سے شرعی نافذ ہے.
اچھا اور صحیح، یہ سارے معاملات جو بہنوں کو حصہ نہیں دیتے وہ عدالت جا سکتی ہیں اور انہیں مل سکتا ہے. ٹھیک ہے، جو بچوں سے اس طرح زیادتی کرتے ہیں وہ تصحیح کری جا سکتی جا سکتے ہیں، ان کو ہے. وہ ملتا تو آپ کی عدلیہ بھی کر دے گی. ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. شرن تو ہے ہی. مال کے جو ہمارے قوانین ہیں یہ اسلامی ہیں ٹھیک ہے، اور یہ بالکل موقع ہے عدالت سے کرائی جا سکتی. کوئی نہ کرانا چاہے اس کی وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو اس نے خود، والد نے خود جو کمایا ہے وہ اس کا ہے. وہ اس کا ہے، جو اس پہ چاہے بھی اس میں وہ تصرف اس میں دے یا نہ دے وہ. بچوں کو اگر والد سے ملا ہے تو پھر ان کے بچوں کا حق بن جائے گا، وہ موروثی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، صحیح. محمد سلیم عامر ہیں فیصل آباد سے، یہ کہتے ہیں حضرت جی آپ نے ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ حرم شریف میں غیر مسلم کا داخلہ اس لیے بند ہے کہ وہاں شیطان کو جانے کی اجازت نہیں، لیکن حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی کئی 100 سال تک اس کی قبر پہ موجود رہتا ہے، اور آپ نے اس کا ذکر اپنے پروگرام میں بھی کیا. تو جب کوئی مسلمان حج کے لیے وہاں جاتا ہے تو شیطان کہاں حد جاتا ہے؟ حرم میں وہ شیطان نہیں جاتا، اور وہ شیطان دوسروں کو تنگ بھی نہیں کرتا، وہ صرف ایک بندے کا ہوتا ہے. اچھا، جو بندے کے ساتھ رہتا ہے اس کا دوسروں سے کوئی لین دین نہیں ہوتا، ساری عمر اسی کے ساتھ اسے گمراہ کرے یا تنگ کرے جو کرے، وہ دوسرے بندے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. وہ صحیح، مر جائے تو بھی اسی کی قبر پہ بیٹھا رہتا ہے، ہزاروں سال زندہ رہے، دوسرے کو نہیں چھیڑتا. یہ بات ٹھیک ہے. جو ہے منع ہے، یہ اوورال ابلیس اور اس کے چیلوں کی ہے، ٹھیک ہے، جو ہر ایک کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. یہ ان جو کی کسی کو بات بھی ہے. تنگ کرتے دوسری بات یہ ہے کہ اس شیطان کو بھی حرم میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، بندے نے حرم سے باہر ہی آنا ہے. اچھا، ہاں، یعنی کہ اس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے جب حرم شریف میں بندہ چلا جاتا ہے. اگر چھوڑانا چاہے تو آج کل تو نہیں چھوٹتی، کیونکہ آج کل بڑا شیطان بھی حرم میں پھرتا ہے، کافر بھی جاتے ہیں، صحیح صحیح مسلمانوں کے روپ میں سے ہی قادیانی بھی گھس جاتے ہیں. صحیح، تو کافر جب جائے گا تو شیطان تو وہ تو اس کا کوریئر ہے، گاڑی جائے گی تو سواری کیسے نہیں جائے گی. سواری کیسے نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. محمد اسلم ہے ابو ظبی سے، ان کا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ، اور یہ ہے بھی کہ سورہ توبہ میں اگر سورہ توبہ میں بسم اللہ شریف نہیں پڑھی جاتی، لیکن وہ ان کا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک رکوع پڑھا یا دوسرا رکوع شروع کرنا تو وہاں پہ بھی بسم نہ، اللہ نہیں وہاں پڑھی جاتی، وہاں پڑھی جاتی. شروع میں نہیں پڑھی جاتی. آپ نے ایک آیت پڑھ لی، پھر کسی اور طرف متوجہ، پھر شروع کی، پھر بسم اللہ سے کرو. اچھا ٹھیک ہے، شروع میں ابتدا میں نہیں ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی آیت میں نہیں ہے، نہیں ہے. اور اس کے بعد جہاں سے چاہیں پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، تعوذ پڑھیں، صحیح، تسمیہ پڑھیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. ساری صورت پہ پابندی نہیں ہے، اس کی ابتدا شروع کرنے میں بسم اللہ نہیں. صحیح. ایک سوال عبد الوہاب صاحب ہیں سکھر سے، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں جو ٹیکس سسٹم رائج ہے اس سے غریب اور مڈل کلاس طبقہ سخت پریشانیوں کا شکار ہے. ٹیکس حکومت کے لیے جائز ہے یہ والا جو ٹیکس ہے، اور اگر جائز نہیں ہے تو اس کا حساب آخرت میں کس کو دینا ہوگا، ملک کے سربراہ کو یا جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا سربراہ ہے اس کو؟ گزارش یہ ہے بچے کہ اسلامی حکومت کا بنیادی ٹیکس ہے زکوٰۃ. ٹھیک ہے، بیت المال کو چاہیے، گورنمنٹ کو چاہیے ایک پورا محکمہ بنائے، اس میں ایسے ایکسپرٹ ہوں جو ہر ایک کی آمدن کا تجزیہ کر کے زکوٰۃ مقرر کریں. وہ خود بندہ بھی بتائے میری اتنی ہے، لیکن اس پہ نہ رہا جائے. سرکاری ادارے کے لوگ بھی اس کا عشر کتنا بنتا ہے، فصل کتنی آئی، اور اس کے پاس مال کتنا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، وہ کتنا آتا ہے. صحیح، اس سارے کو باقاعدہ جمع کیا جائے تو حکومت چلانے کا بنیادی جو خرچ ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، بیت المال میں اس سے سول کا انتظام بھی چلائیں، ہسپتال بھی چلائیں، ادارے پولیس تھانہ انتظامیہ بھی چلائیں، فوج بھی چلائیں، جہاد بھی کریں. یہ بنیادی ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، جو مسلمان نہیں ہے ان پر جزیہ ہے، ٹیکس ہے، اس کی اپنی شرح ہے، وہی محکمہ وہ جمع کرے. ٹھیک ہے، اگر یہ اخراجات حکومتی پورے نہیں کرتا جو دیانتداری سے کیے جائیں، حکمران عیاشی نہ کریں، ضرورت سے زائد خرچ نہ کریں، چوری نہ کریں، تو یہ پورے نہیں کرتا. تو جتنے پورے نہیں کرتا ان پر کچھ چیزوں پر ٹیکس لگا کر وہ ضرورت پوری کی جا سکتی. ٹھیک ہے،
یا جیسے امپورٹ ہے اس پر ایک دفعہ ٹیکس لے سکتے ہیں جب سرحد سے آتی ہے. یہ جگہ جگہ چنگی چوکی، پھر کارخانے میں ٹیکس، پھر ہول سیل پہ ٹیکس، پھر ریٹیل پہ ٹیکس، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان سب سے بھی پورا نہیں ہوتا. کوئی بیماری آ گئی، کوئی آفت آ گئی، جنگ لگ گئی، تو جتنا ضرورت ہے اتنا حکومت ٹیکس لگا سکتی ہے. جب وہ ضرورت رفع ہو جائے گی تو ٹیکس معاف کرنا پڑے گا. صحیح. یہ ہے شرعی طریقہ کار. ٹھیک ہے. اور اس میں خرچ کرنے کے لیے دیانت ہونی چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ثانی، حضرت عمر فاروق کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو رات بیٹھے کام کر رہے تھے، کوئی ملاقاتی آ گیا تو اس نے بات کرنے سے آپ نے کام روک دیا، چراغ بجھا دیا. حکمران تھے عمر بن عبدالعزیز، بہت بڑی سلطنت تھی. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے بتی بجھا دی، بات کرنی تھی آپ سے. فرمایا یہ تو چراغ بیت المال کا ہے، میں کام کر رہا تھا حکومت کا، بات ہم نے ذاتی کرنی ہے، اندھیری میں کر لے گی. کیا بات ہے. جب آپ فارغ ہوں گے تو میں چراغ جلا لوں گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ تو بیت المال کا تیل جل رہا ہے اور میں تو وہ کام سرکاری کر رہا ہوں، تو اس کے لیے تو یہ ہے. صحیح. تیری میری بات ذاتی ہے، چراغ بیت المال کا ہے. بالکل صحیح بات. میں نے بجھا دیا، آپ بات کر لیں تسلی سے، آپ جائیں گے تو میں جلا لوں گا اپنا کام. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب حکمرانوں کے آگے پیچھے 70 گاڑیاں ہوں، ایک بندہ ہو، تو یہ کوئی جائز اخراجات تو نہیں ہے نا. ملک الموت سے کہاں تک بھاگو گے. صحیح بات ہے. اور حکومت میں ہوتے ہو تو یہ ساری کرو، فرے گھر آتے ہو تو ایک آدھ گاڑی میں گزارا ہو جاتا ہے. وہی یہاں ہمارے پرانے پرائم منسٹر، صدر بسوں میں چڑھے پھرتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، اتنے مقدس ہو جاتے ہیں وہاں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے تحفظ چاہیے، 2-4 گارڈ رکھ لو، ٹھیک ہے، ایک شرعی طریقہ ہے، قاعدہ ہے، ایک حد ہے. یہ کیا ہے، جلوس نکل رہے ہیں، رستے بند ہو گئے، لوگ رکشوں میں مر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہی ہیں عورتیں، سڑک بند ہے، اور سارا دن بند رکھنے کے بعد کہو نہیں جی صاحب کا موڈ نہیں بنا، وہ نہیں جا رہا. صحیح. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس میں پکڑ کس کی ہوگی؟ اس میں جو کرے گا اس کی پکڑ ہوگی. جو جتنا حصہ ڈالے گا اتنا جواب پکڑ دے ہوگی. گا. جی بالکل. بنانے والوں سے لے کر نافذ کرنے والوں تک ظلم میں جتنا جس کا حصہ ہوگا اتنا وہ جواب دے گا. لوگوں سے جو زبردستی وصول کیا جاتا ہے لوگوں کو اس کا اجر ملے گا، لینے والا ڈاکو ہے. اچھا، لوگوں کو اجر بھی ملے گا جو لٹ رہے ہیں. اللہ تو معروم نہیں رکھے گا. صحیح. سبحان اللہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. اب ڈاکو کسی کا مال چھین کر لے جاتے ہیں تو اللہ تو اسے معروم نہیں رکھے گا. تو اگر حکومتیں ہی ڈاکہ زنی پہ آ جائیں تو کوئی کہاں جائے. بالکل ٹھیک بات. اگلا سوال انہی کا ہی ہے. کیا جنات میں پیغمبر آئے؟ کیونکہ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ دونوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ انس و جن، کیا ہم نے تم میں سے پیغمبر نہیں بھیجے؟ نہیں بھیجے. جنات میں نبوت نہیں ہے، جنات انسانوں کے تابع. ٹھیک ہے. جنوں میں کوئی نبی نہیں آیا. بالکل ٹھیک. انسانی نبوت جب آئی تو جنات ان کے تابع تھے، یا جنوں میں امیر بنا دیے جاتے تھے، حاکم بنا دیے جاتے تھے. انسانیت سے پہلے جنوں میں حاکم آئے. نبوت اور کیفیات نبوت یہ صرف وہ نعمت ہے جو صرف انسان کو ملے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح ہے. اور یہ انہی پیغمبروں کے تابع جو بھی پیغمبر آتے ہیں، جو پیغمبر آتا ہے، یہ جو بھی تابع. شریعت ہوتی ہے جن بھی اسی کے تابع ہو. بالکل صحیح. حضرت جی ایک بریک لے لیتے ہیں اور پھر کچھ اور سوالات شامل کرتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اپنے سوال کے ذریعے اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. almurshid.tv کی ویب سائٹ پہ جا کے کوسچن کے آپشن میں اپنا سوال لکھیے، ہمیں بھیج دیجیے. آپ کا سوال اس پروگرام میں شامل کریں گے، حضرت جی سے رہنمائی لیں گے. ایک مختصر کمرشل بریک. حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم. آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم مروان صاحب. حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں. اقرا شہزادی ہیں گوجرا سے. انہوں نے زندگی اور زندگی کے بعد دونوں جگہ کی کامیابی کی دعا کی درخواست کی ہے. زبار علی ہیں ثوابی سے. ان کا سوال ہے کہ مومن کی فراست سے کیا مراد ہے؟ مصیبت یہ ہے ہماری کہ ہمارے پاس چیز ہوتی نہیں، ہم اس کے سمجھنے کی بات کرتے ہیں. ایک بندے کے پاس گن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے سنا ہوا ہے بندوق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے کیسے سمجھائیں گے کہ بندوق کیسے کام کرتی ہے، نشانہ کیسے لیا جاتا ہے، گولی کیسے بھرتے ہیں، فائر کیسے کرتے ہیں، سمجھا سکیں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر سمجھائیں گے تو وہ غلط سمجھے گا، آپ کچھ وہ اپنے ذہن سمجھائیں سے گے کچھ بنا وہ لے گا، کچھ اور سمجھے گا. بالکل ٹھیک بات ہے. تو بچے جب ایمان کامل ہوتا ہے تو فراست آ جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ فراست ہے. صحیح. بہت سی چیزیں لوگ جب مومن کو دھوکہ دینے کے لیے خوبصورت لفافوں میں بند کر کے پیش کرتے ہیں، الفاظ کے لفافے ہوتے ہیں، ان پر حروف مڑے ہوئے ہوتے ہیں سنہری، تو دیکھ لیتا ہے کہ اندر تو زہر، اس کا دل کہتا ہے کہ اندر زہر ہے. زہر ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ مومن کی فراست ہے. اگر وہ نہ ہو، ہر گناہ کتنا رنگین کر کے پیش کیا جاتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. مومن کو کیوں کڑوا لگتا ہے؟ یہ فراست ہے. یہ فراست. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. جتنا ایمان مضبوط ہو اتنی وہ آتی ہے تو خود تب سمجھ آتی ہے کہ یہ فراست ہے. بالکل پاس ہو نہیں تو کوئی سمجھائے کیا سمجھائے گا. بالکل ٹھیک. اب ایک معصوم بچہ یہ ہمارے پاس بیٹھا ریکارڈ کرا رہے سے ہم بتائیں کہ شادی کی لذت کیا ہوتی ہو، کیا جانتا ہے؟ کیا جانا ہے. اب کیا سمجھائیں؟ بالکل صحیح. شادی کرے گا تو جانا. بالکل صحیح بات. بالکل ٹھیک بات. بھائی میرے بچے، ایمان کو مضبوط کرو، اعتماد الرسول حاصل کرو، یقین کرو حضور کے ارشادات پر. قرآن بھی ہم تک حضور کا ارشاد پہنچا ہے. بے شک. آپ نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کی بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. یقین آ جائے فراست آ جائے گی. سبحان اللہ. بے شک. محمد عمر ہیں اسلام آباد سے. یہ کہتے ہیں ہم کرائے کے مکان میں رہتے ہیں مگر ہم نے ایک گھر خریدا ہے اور وہ گھر کرائے پر دے دیا ہے، تو کیا اس گھر کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ اور اگر کرنا ہوگی تو اس کی قیمت کیا ہوگی جس پر خریدا گیا، یا جو مارکیٹ کے مطابق قیمت موجود ہے؟ اس میں یار علماء تو فرماتے ہیں کہ جب اسے بیچیں گے تو اس قیمت فروخت پہ زکوٰۃ دیں. جب اس کو بیچیں گے تو اس وقت جو قیمت ہوگی اس پہ زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ وہ چل رہا ہے نا، اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے. پراپرٹی بڑھتی رہتی ہے. یہ گھر آپ نے 10 لاکھ کا خریدا، ہو سکتا ہے آپ 10 سال بعد 10 کروڑ کا ہو جائے. ٹھیک ہے. نہیں تو 20-50 لاکھ کا تو ہو جائے گا. تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. آپ کا ایک روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ رقم تجارت میں خرچ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ تو منافع لے رہے ہیں صرف، اصل تو آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. آپ کی ملکیت تو ہے لیکن ہاتھ میں تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جب اگر وہ مکان کبھی آپ بیچتے ہیں تو جو سرمایہ آتا ہے سب پہ زکوٰۃ دے دیں. تو اسی طرح سے آپ کی جتنی بھی جائیداد ہے اور جس کا کرایہ آ رہا ہے وہ اسی زمرے میں آئے گا کہ جب آپ اس کو بیچیں گے. اگر اس طریقے کو دیکھا جائے تو پھر تو اسی زمرے میں آتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہر سال اس کی قیمت لگا کر زکوٰۃ دیں، لیکن میرا اپنی ذاتی رائے یہ کہ یہ لوگوں کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. ایک سرمایہ گردش میں ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس سے استفادہ نہیں کر سکتا، کل چاہے تو اسے خرچ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک رقم ہے سونا چاندی کی صورت میں ہے، یا بینک بیلنس کی صورت میں ہے، یا کسی اور صورت میں آپ کے پاس ہے، آپ چاہیں تو اسے خرچ کر سکتے ہیں. وہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، اس کی زکوٰۃ تو ہو گئی. اب ایک آپ کے بس میں نہیں ہے، انویسٹڈ رقم ہے، اس پر آپ کو ایک پرافٹ آ رہا ہے، اور پرافٹ تو اتنا نہیں کہ اس پہ زکوٰۃ دی جائے، وہ تو آپ کا خرچ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. روزانہ کے اخراجات میں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ تو مال جو ہے وہ خرچ ہوا ہے، وہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں، تو اس کی زکوٰۃ کہاں سے دیں گے؟ صحیح. یہ تو پھر بندے پر جرمانہ ہی پڑے گا نا. تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ وہ تو آپ کی پراپرٹی ہے، رہے جب وہ بیچیں گے تو
تو جو سرمایہ آیا کہ اس پر زکوٰۃ دے دیں۔ اچھا جب وہ بیچ دیا تو بیچ کے جو پیسہ آ گیا اپنے پاس اب وہ 1 سال تک نہیں رہتا، نہیں رہتا تو خرچ ہو گیا، اللہ خرچ ہو گیا، وہ خرچ ہو گیا تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ پھر کیا زکوٰۃ؟ لیکن جب بیچیں گے تو اس پر ایک بار زکوٰۃ دیں گے، ایک بار زکوٰۃ اس پہ دیں کیونکہ گے، وہ مدت سے آپ کے پاس ہے نا، ٹھیک ہے، اگلا سال نہیں رہتا تھا نا۔ تو پھر نہیں، بالکل ٹھیک ہے، جب بیچا تو ایک زکوٰۃ تو اس کی دیں نا، بالکل ٹھیک پھر اگلا سال اتنا رہتا ہے یا بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے، اس حساب سے زکوٰۃ ہو جائے گی۔ جتنا جس تاریخ کو زکوٰۃ دی وہ تاریخ جب آئے گی تو جتنا ان ہینڈ ہوگا اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ محمد عمر کا ایک اور سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسانی مزاج کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں، تو کیا انسان کے مزاج کی وجہ سے بھی پکڑ ہوگی؟ اگر کسی انسان کا مزاج سستی کی طرف مائل ہے تو انسان دین میں بھی سستی کرے گا، سخت مزاج دین میں بھی سخت ہوگا۔ آپ کے ہاں دورہ حدیث میں بھی سنا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو مان لینا، مگر یہ نہ ماننا کہ انسان کا مزاج بدل گیا۔ براہ کرم اس پہ روشنی فرمائیے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، بچے کیچڑ بھی اسی نے پیدا کیا ہے، بجری بھی اسی نے بنائی ہے، سیمنٹ بھی اسی نے بنائی ہے، اینٹ بھی اسی نے بنائی ہے، پتھر کا خالق بھی وہی ہے۔ اب اس نے اختیار دے دیا ہے کہ اپنی عمارت اینٹ کی بنا کر سیمنٹ سے پلستر کر کے روغن لگانا چاہتے ہو یا کیچڑ کی دیوار بنا کر دھوپ میں سکھا کر جھونپڑی بنانا چاہتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، مارکیٹ حاضر ہے، اشیاء موجود ہیں، جو چاہو بنا لو، بنانی آپ نے۔ صحیح، شریعت کی بھٹی میں جس چیز کو ڈالو کندن بن جاتی، ٹھیک ہے، جیسا مزاج بھی ہو، ارشادات نبوی کے قدموں کے نیچے آ جائے ڈھل جاتا ہے، سونا بن جاتا ہے۔ صحیح، نہ دیا جائے تو پھر وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا۔ نہیں ٹلتا، بالکل ٹھیک، ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اخیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کفر اور جاہلیت میں تو میں جو بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک، کہ بالکل وہی مزاج جس میں شدت کفر کی طرف تھی، جب اس نے کلمہ پڑھا تو اسلام میں اس میں اتنی زیادہ محنت کرنے کی اور زیادہ شدت کی عادت آ گئی۔ بالکل ٹھیک، تو بھئی وہ تو معاملہ ہی اور ہے۔ بات سے یہ ہے کہ اگر انسان کا مزاج خود انسان کے بس میں ہے تو پھر نہیں بدل سکتا۔ صحیح ہے، اگر اسے شریعت کی بھٹی میں ڈال دے گا تو پھر بدل تو جائے پھر تبدیلی یہ آئے گی کہ جتنی شدت اس میں برائی کرنے میں تھی اتنی شدت نیکی کرنے میں آ نیکی جائے کرنے میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ، تو بالکل ٹھیک، اتنا جیت جائے گا۔ صحیح، صحیح، مطلب شدت پسند تو رہے گا، ہاں مزاج تو اس کا ویسا ہے، رہے گا، لیکن وہ نیکی پازیٹیو پازیٹیو شروع ہو ہو جائے۔ جائے۔ بالکل صحیح۔ متی اللہ شاہ ہیں چشمہ میاں والی سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح عطر کس عالم میں ہے؟ روح اطہر وجود اطہر میں ہے۔ انبیاء کی موت اور عام آدمی کی موت میں یہی فرق ہے۔ الانبیاء لا یموتون والاحیاء فی قبورہم، انبیاء عام آدمی کی طرح نہیں مرتے اور ارواح انبیاء قبض کر کے کسی برزخ میں نہیں لے جائی جاتی، اگرچہ یہ فرقے بھی بن گئے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ انبیاء کی ارواح کا جو تعلق امور دنیا سے ہوتا ہے اس کا رخ موڑ کر برزخ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح، رات دن برزخ کے ہو گئے، موسم برزخ کے ہو گئے، سونا جاگنا برزخ کا ہو گیا، کھانا پینا برزخ کا ہو گیا۔ دنیا سے تعلق دنیاوی حیات کا جو تھا مادی وہ ختم کر دیا گیا۔ جیسے آپ یہ بلب جل رہا ہے اس کے اوپر گلوب رکھ دیں بلب نہ بجھائیں، بالکل ٹھیک، تو یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کا جسد اطہر کہیں اور ہے اور روح اطہر کہیں اور ہے، جہالیت ہے، صحیح، یہ جہالت ہے۔ یہ عام آدمی کا کلیہ انبیاء پہ صادق نہیں آتا۔ اور میں اس کے لیے ایک سادہ سی بات بتایا کرتا ہوں، بڑی لمبی بحثیں ہیں حیات انبیاء، حضرت جی کی تصنیف ہماری لائبریری میں موجود ہے، کوئی وضاحت چاہتا ہے تو لے کے دیکھ لے۔ تو سادہ سی بات ہے کہ جس طرح آپ کی روح عالی کائنات میں بے مثال بنائی گئی، کوئی دوسری مثال ہے، اسی طرح وجود عالی بھی تو بے مثال ہے۔ بے شک، جنت ہو، جنت معلہ ہو، عرش بری ہو، کوئی جگہ اس کی ثانی ہے اس وجود کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
تو پھر کیا موت کے بعد آپ کی روح اطہر کو اعلیٰ درجے سے نکال کر کسی کمتر درجے پہ بھیج دیا جائے گا؟ کیا بات ہے، بہت اچھے، بہت اعلیٰ. آپ چھوڑیں لمبی بے بحثوں شک کو. بے شک سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کائنات میں. ہر اگر وہ نیک سب سے آدمی دنیا سے جاتا ہے تو آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ دنیا کی نسبت بہتر جگہ پہ اس کی روح کو جگہ ملتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو حضور کی روح اطہر کو جگہ کون سی خوبصورت بہتر دلیل، جگہ ہے حضور کے خوبصورت وجود دلیل. اطہر سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھائی یہ بحثیں نہیں کرنی چاہیے. آپ رسالت پہ ایمان رکھیں اور آپ کا اتباع کریں. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. یہ ہماری سمجھ سے بالا کی بات ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں. اور یہ جو دلیل ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر اگر اور زیادہ اگر لمبی گہرائی میں بحث نہ کی جائیں، تو کوئی بحث میں جائیں ضرورت تو نہیں ختم ہے. ہو جاتی ہے بات. کوئی شک نہیں. عزیز جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 033349555021. اور اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل کے ذریعے بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. المرشد.tv کی ویب سائٹ پہ کوسچن کے آپشن میں جا کر سرچ کوسچنز کے ذریعے اپنے سوال کو ایک بار سرچ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ کا موضوع پہلے ہی پروگرام کا حصہ بن چکا ہے تو آپ متعلقہ پروگرام میں اپنے سوال کا تفصیلی جواب سن سکتے ہیں. بصورت دیگر آپ اپنا سوال ہمیں سینڈ کر دیجئے، ہم اسے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. ناظرین محترم، آپ کے تمام بھیجے گئے سوالات اس ویب سائٹ میں محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ انہیں نام، شہر یا موضوع کے اعتبار سے کبھی بھی سرچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس ویب سائٹ میں قرآن کے آپشن میں جا کر حضرت جی کے اردو اور انگلش میں تراجم اور حضرت جی کی پنجابی اور اردو میں بیانیہ تفاسیر سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. منور عتیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. لا